محترم ناظرین، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، الفتنۃ اکبر من القتل والفتنۃ اشد من القتل۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فتنہ کے حوالے سے ہمیں متنبع کیا ہے کہ فتنہ قتل سے زیادہ بڑا ہے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مسعود قاسم۔ محترم ناظرین، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، الفتنۃ اکبر من القتل والفتنۃ اشد من القتل۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فتنہ کے حوالے سے ہمیں متنبع کیا ہے کہ فتنہ قتل سے زیادہ بڑا ہے، فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس سے بھی زیادہ سخت، اس سے بھی زیادہ بڑا اللہ تعالیٰ نے فتنہ کو قرار دیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فتنہ ہے کیا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں ڈکشنری سے رجوع کرنا پڑے گا تاکہ پتہ لگے فتنہ کو لنگوسٹیکلی لینگویج میں کیا کہا جاتا ہے۔ لینگویج میں فتنہ کو کہا جاتا ہے ادخال الذهب فی النار لتظہر جودته من رداءته۔ سونے کو، گولڈ کو آگ میں جلانا، لتظہر جودته من رداءته، تاکہ اس کا جو خالص پن ہے وہ اس کی کھوٹ سے الگ ہو جائے۔ تو محترم ناظرین، جب ہم فتنہ کو اس اعتبار سے دیکھتے ہیں تو معاشرے میں جب فتنہ ظہور پذیر ہوتا ہے تو اس کے تحت پھر وہ لوگ جو آزمائش پہ پورا نہیں اتر سکتے، کمزور ایمان والے ہیں، کمزور عقیدے والے ہیں، وہ اس فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان مشہور ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن ان کا مکالمہ ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی 525 نمبر جو ہے وہ حدیث ہے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے حضرت حذیفہ ہم کلام ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وولدہ وجارہ، کہ آدمی کا فتنہ جو ہے، آزمائش جو ہے وہ گھرتا ہے مال کے حوالے سے بھی، اولاد کے حوالے سے بھی، اور گھر کے حوالے سے بھی، پڑوسیوں کے حوالے سے بھی، اور پھر تکفرھا الصلاۃ والصوم والصدقہ والامر والنہی۔ لیکن اس فتنے کا کفارہ کیا چیزیں بنتی ہیں جو اس فتنے کو دور کرتی ہیں؟ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، صدقہ دیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آزمائش کو اور فتنہ کو ہم سے دور کرتی ہیں۔ جب یہ بات ہوئی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں تو اس فتنے کی بات کر رہا ہوں التی تموج کما یموج البحر، جو اس طرح آئے گا جس طرح کہ سمندر کا پانی آتا ہے، اس طرح کے فتنے کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اسی طرح ہی میں آپ کو ساری باتیں بتا رہا ہوں جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہیں۔ اب وہ کیسے ہیں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا دروازہ ہے، وہ فتنے کا ایسا دروازہ ہے جو بند ہے۔ تو عمر فاروق کہتے ہیں ایکسر ام یفتح، کیا اس کو توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ تو حذیفہ کہتے ہیں کہ اس کو توڑا جائے گا۔ تو جب یہ بات ہوئی، مسروق تابعی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے جانتے ہیں کہ یہ فتنے سے مراد کیا ہے؟ تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فتنے کو اسی طرح ہی جانتے ہیں، اتنے ہی باخبر ہیں جس طرح ان کو پتہ ہے کہ آج رات کے بعد جو ہے وہ دن آنے والا ہے۔ اس لیے
اس فتنے کو وہ اسی طرح ہی وہ جانتے ہیں۔ جب یہ بھی بات ہو گئی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حوالے سے پوچھا گیا کہ اچھا ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا اس فتنے سے، پھر مراد کیا ہے، باب جو توڑا جائے گا اس سے مراد کیا ہے؟ تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اس حوالے سے موجود ہے، یعنی وہ واقعہ ہے کہ جو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ ہوگا۔ جب شہادت کا واقعہ ہوگا تو اس شہادت کے واقعے کے ساتھ یہ جو فتنہ ہے اس کا آغاز ہوگا، مسلمانوں میں ٹولیاں بنیں گی، گروپس بنیں گے، اور پھر ان میں رائے بٹے گی، اور جب رائے بٹے گی اور پھر ایسا مسلمانوں میں ہیجان بڑھے گا کہ جس ہیجان کے بڑھنے کے ساتھ مسلمان اس فتنے کا شکار ہوں گے اور آزمائش در آزمائش کا شکار ہوں گے۔ آپس میں سکون، آپس میں محبت، آپس کا پیار، آپس کی جو ملائمت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو محبت اور پیار والا رشتہ ہے، وہ اس رشتے پر ایسے ایسے معاملات اور دھبے پڑیں گے جو اس فتنے کی وجہ سے ہوں گے۔ ہم اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ایسے فتنے سے ہمیں جو ہے وہ محفوظ فرمائے اور ہمیں ہماری زندگیوں کو اس سے بچائے، اور اس سے بچنے کا ناظرین بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں، صدقہ و خیرات کریں، روزہ رکھیں، اور ایسے ایسے عمل کریں جو نیکی پر ڈیپینڈ کرتے ہوں، نیکی کے پھیلاؤ کے حوالے سے، برائی کو روکنے کے حوالے سے، تاکہ اللہ کریم ہمیں محفوظ فرمائے۔ پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔